عظیم الشان اجلاس جو ادارہ منہاج السنہ کی جانب سے دستار بندی کے عنوان پر منعقد کیا گیا، جس میں ابھی 16 حفاظ کرام کی دستار بندی ہوگی، اس سلسلے سے متعلق کچھ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ آپ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ ہماری بات سماعت فرمائیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ آج ہم مسلمانوں کے لیے سب سے اہم مسئلہ کیا ہے؟ ہماری جان محفوظ رہے، ہمارا مال محفوظ رہے، ہماری اولاد محفوظ رہے، یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے۔ جان کی حفاظت کرنا، مال کی حفاظت کرنا، اولاد کی حفاظت کرنا شرعی اعتبار سے ہماری ذمہ داری ہے، مگر اس سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے آج درپیش وہ یہ ہے کہ ہم ایمان پر کس طرح باقی رہیں، ہمارا ایمان کس طرح محفوظ رہ سکے اور ہماری نئی نسل ایمان پر کس طرح برقرار رہ سکے۔ جان و مال کا محفوظ رکھنا یہ بھی ضروری ہے، مگر اس سے زیادہ ضروری ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے اعمال کی حفاظت کرنا۔ اس طرح کے حالات میں ہم کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ ایمان کو تو خطرات لاحق کیے جا رہے ہیں یا لاحق ہیں، اس میں جہاں غیروں کی طرف سے ریشہ جوانی کی جاتی ہے، وہیں کچھ اپنے لوگ بھی ان کے اعلی کار بنے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیے کہ کچھ لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ یہ ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ کون ہیں؟ یہ ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ کہلاتے ہیں جو لکھا ہوا ہے اس کو اس طرح نہیں پڑھتے ہیں جس طرح آج تک لوگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ جو عبارت لکھی ہے اس کا مطلب یہ نہیں بیان کرتا جو مطلب آج تک پڑھے لکھے لوگ بیان کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک نواب صاحب، یہاں مجمع میں اگر کوئی نواب صاحب ہوں گے تو ہمیں معاف کریں گے، یہ بات پر سبیل تذکرہ میں نواب صاحب نے اپنے ملاقاتی ہاتھ کی پیشانی پر اعلان لکھا، ٹھہرو مت اندر آؤ۔ اب پڑھے لکھے لوگ نواب صاحب سے ملنے کے لیے آتے، یہ اعلان پڑھتے وہاں ٹھہر جاتے، دربان نواب صاحب سے ملاقات کی اجازت لیتا، جا کر ملاقات ہو جاتا۔ جو لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، ان پڑھ جاہل انگوٹھا کے قسم کے لوگ پہنچتے تو اس کے لیے نواب صاحب نے دوسرا انتظام کیا، وہاں دربان واچمین متعین کر دیا، وہ ان کو روکتا اور نواب صاحب سے اجازت لے کر ملاقات کرا دیتا ہے۔ اتفاق کی بات ایک صاحب ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے پہنچ گئے، انہوں نے اعلان پڑھا اور وہ آگے بڑھے تو دربان نے پیچھے سے گریبان کھینچ کر کے کہا، پڑھے لکھے ہو کر ایسی غلطی؟ تو کہنے لگے پڑھا اسی لیے آگے بڑھا، پڑھا اسی لیے آگے بڑھا۔ تو دربار نے کہا کیا پڑھا؟ کہا لکھا ہے ٹھہرو مت اندر آؤ، ٹھہرو مت اندر آؤ۔ اب تک لوگ اس کو پڑھ رہے تھے ٹھہرو مت اندر آؤ، ٹھہرو مت اندر آؤ، اجازت ملنے کے بعد اندر آؤ۔ اس کو اس نے پڑھا ٹھہرو مت
ईमानदार आओ, ऐसे लोग जरूरत से ज्यादा पढ़े लिखे कहलाते हैं। ये भी आज उम्मत के लिए बोझ बने हुए हैं। ऐसे लोगों से भी होशियार रहने की जरूरत है। कुरान और हदीस का जो मतलब पढ़े लिखे लोग आज तक हमको बताते रहे, सिखाते रहे, उसी बात पर एतबार करना चाहिए। ये नई नई बातें और नई नई तहकीक के उन्वान से हमारे ईमान का सौदा किया जा रहा है। इससे हमें चौकन्ना रहने की जरूरत है। मैंने कुरान मजीद की एक आयत आपके सामने पढ़ी। उस आयत में अल्लाह ताला ने पैगंबर अलैहिस्सलाम का एक वाक़या जिक्र फरमाया। आप जानते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया। जब पैगंबर पर कुरान नाज़िल किया गया तो अल्लाह के नबी ने अल्लाह का कलाम लोगों के सामने पेश किया, लोगों को कुरान सुनाया। तो उस जमाने में जो नबी को नहीं मानते थे वो अल्लाह के कलाम को भी नहीं मानते थे। उन्होंने नबी के इस मिशन के खिलाफ तहरीक चलाई और मक्का की गलियों में नारा लगाना शुरू किया, ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरआन वल्गऊ फीही लअल्लकुम तग़लिबून। इस कुरान को मत सुनो, इसकी आवाज को अपनी आवाज से दबा दो। जब कुरान पढ़ा जाता शोर मचाते, सीटियां बजाते, कुरान की आवाज को अपनी आवाज से दबाने की कोशिश करते। अल्लाह ताला ने कहा, कुरान के दीवानों, ईद का जवाब पत्थर से देने की जरूरत नहीं, तुम अपना रिश्ता कुरान से मजबूत करो। अल्लाह ने हुक्म दिया, वइज़ा कुरिअल कुरआन फस्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए तो कान लगाकर सुनो, खामोश रहो। कुरान ये नहीं कहता है कि नमाज में कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी के साथ सुनो। चाहे नमाज के अंदर कुरान पढ़ा जाए, चाहे नमाज के बाहर कुरान पढ़ा जाए, कुरान का ये हक है कि पढ़ने वाला जब पढ़े तो दूसरा वहाँ कुरान को खामोशी के साथ सुने, कुरान की आवाज का भी एहतराम करे। फरमाया लअल्लकुम तुरहमून। अगर कुरान से तुम अपना रिश्ता मजबूत करोगे तो अल्लाह की रहमत के हकदार बनो, और अगर कुरान से अपना रिश्ता तोड़ोगे तो अल्लाह के गज़ब के हकदार बनो। सूरत हाल ये कि अल्लाह के नबी हरफ के शहर में खड़े, नज़र बिन हारिस आया और कहने लगे, आप कहते हैं ये कुरान अल्लाह का कलाम, ये लारैब है, कोई इसका जवाब नहीं जा सकता। सुनिए, हम पूरे कुरान का पोस्टमार्टम करके कहते हैं कि इस कुरान में कुछ नहीं है। इस कुरान की कोई हकीकत हमारी नजर में, हमारे सामने नहीं है। इल्ला असातीरुल अव्वलीन। इस कुरान में गुजरी हुई कौमों के वाक़यात बयान किए गए। इससे ज्यादा हम कुरान का बदल महसूस नहीं करते। नज़र बिन हारिस ने कहा, अगर आप हमको अपने दावे में कच्चा समझते और ईरान से फिर जाने वाला तसव्वुर करते हैं तो पुकारिए अपने रब को, जिसके तारुफ में आप कहते हैं इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर फ़अलुन लिमा युरीद। पुकारिए आप अपने अल्लाह को, अंज़िल अलैना हिजारतन मिनस समा अज़ीज़ना बिअज़ाबिन अलीम। कि आपका परवरदिगार आसमान से पत्थर बरसाए, अज़ीज़ना बिअज़ाबिन अलीम, या और कोई दर्दनाक अज़ाब हम पर मुसल्लत कर दे। अल्लाह हवा में उड़ा दे, पानी में डुबो दे, जमीन में धंसा दे, पहाड़ ऊपर गिरा दे, जो सजा देना चाहे देंगे, मगर हम अपने ऐलान से हटने वाले हैं। अल्लाह सुन, नबी को चैलेंज किया जा रहा है।
جو عذاب چاہے اللہ دے دے، مگر ہم اپنے اعلان پر جمے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو تسلی دی کہ نبی یہ جو کہہ رہے ہیں ان میں سے کوئی چیز ہمارے لیے نئی نہیں۔ آگ میں راکھ بنانا، پانی میں ڈبو دینا، ہوا میں اڑا دینا، پتھر سے چکنا چور کر دینا، ان میں سے کوئی سزا ہمارے لیے نہیں، مگر ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان کے درمیان ہیں۔ اگر ہم ان پر عمومی عذاب مسلط کرتے ہیں تو آپ کی شان رحمت پر بٹھا لگے گا، اس لیے ہم مانگا عذاب ان پر مسلط نہیں کر رہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما۔ کچھ لوگ آئے اور اللہ کے نبی سے کہنے لگے آپ یہ کام بند کیجیے، لوگوں کو قرآن پڑھانا، قرآن سکھانا، اللہ کا تعارف ان کے سامنے کرانا، اس کام سے آپ باز آ جائیں۔ اگر کسی لالچ میں یہ کام آپ کر رہے ہیں تو ہم آپ کی قدموں پر دولت نشاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر اقتدار کی حرص میں یہ کام کر رہے ہیں تو ہم رعایا کرنے کے لیے تیار، اور اگر عورت کی لالچ میں کر رہے ہیں تو ہم مکہ کی حسین لڑکی دینے کے لیے تیار۔ اللہ کے نبی نے اس سوال کے جواب میں فرمایا اگر ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دو اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو، کبھی میں اس کام سے رکنے والا نہیں۔ یہاں رک کر کے ایک بات بطور حاشیہ میں عرض کرنا چاہیے۔ یہ بات آپ نے سنی، نبی نے اس سوال کے جواب میں فرمایا ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو، کبھی میں اس کام سے رکنے والا نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کے سامنے ہیرا موتی سونا چاندی دولت اقتدار پیش کیا گیا، اس کے جواب میں نبی چاند و سورج کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ علماء نے نبی کے اس جواب پر دھیان سے سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں، علماء نے نبی کے اس جواب پر دو حکمت نہیں کیا۔ نبی کے اس جواب میں دو حکمت پائی جاتی ہے۔ پہلی حکمت سورج کا توڑنا اور چاند کا نوچنا یہ دنیا کے انسانوں کے بس کی بات ہے۔ جس طرح سورج توڑنا چاند نوچنا یہ دنیا کے انسانوں کے بس کی بات نہیں، اسی طرح پیغمبر کو اس کے کام سے روکنا یہ دنیا کے انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ اس لیے نبی نے جواب میں چاند و سورج کا حوالہ دیا، اور نبی کے اس جواب دوسری حکمت یہ پائی جاتی ہے کہ دولت سے دولت کو بڑھایا جا سکتا، اقتدار سے اقتدار پر قبضہ کیا جا سکتا، مگر ساری دنیا مل کر چاند کی قیمت سورج کی قیمت ادا نہیں کر سکتی ہے۔ جس طرح چاند و سورج کی قیمت ادا کرنا یہ دنیا کے انسانوں کے بس کی بات نہیں، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دولت سے خرید کر ان کے کام سے روکنا یہ دنیا کے انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ جب یہ پوری طرح ناکام تو ایک بات کو میں پھول دینا نہیں چاہتا، وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ حضرت مولانا دامت برکاتہم بھی تشریف فرما، دستار بندی کا بھی مسئلہ میں اختصار سے اپنی بات آگے کرتا ہوں۔ ایک دارالندوہ یہ مکہ میں ایک گھر جو اب حرم کے اندر شامل ہے، اس دارالندوہ میں پیغمبر کے معاون جمع ہو کر نبی کے خلاف پلان بناتے تھے، مشورہ کرتے تھے۔ آج دارالندوہ میں
ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، نضر بن حارث، سارے پیغمبر کے مخالف جمع۔ دار ندوہ کا دروازہ بند ہونے لگا، اتنے میں ایک اجنبی اندر داخل ہوا۔ تو ابو جہل نے آنے والے سے پوچھا پتا کہ کون ہے؟ تو آنے والے نے کہا میں نجد کا شیخ۔ ابو جہل نے کہا صاف کلیئر جواب دو، گول مول گاہل بات نہ کرو۔ جیسے بات بھولا شاہ کسی کے مولوی، ان سے وضو کا مسئلہ پوچھو تو وہ اگر مدر لگا کے جواب دیتے ہیں، صاف صاف جواب نہیں دیں گے کہ ہاں وضو باقی رہا یا وضو ٹوٹ گیا۔ یہ اگر مدر کی کیا بات ہے؟ جب سوال کرنے والا واضح سوال کر رہا ہے تو جواب اس کا کلیئر آنا چاہیے۔ تو ابو جہل سے کہا میں نجد کا شیخ ہوں۔ ابو جہل نے کہا صاف کلیئر جواب دو۔ تو آنے والے نے کہا لوگ مجھے ابلیس کہتے ہیں۔ تو ابو جہل نے گھبرایا، کہا آپ بن بلائے کیوں آئے؟ آپ بن بلائے کیوں آئے؟ تو ابلیس نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ جس کام کے لیے آپ لوگ پریشان ہیں اصلاً یہ کام ہمارا ہے، اس لیے میں نے دیکھا کہ آپ لوگ ہمارے کام کے لیے پریشان، اس لیے بن بلائے ہم آپ کو۔ ابلیس نے ابو جہل سے کہا ایجنڈا دفعہ نمبر 1 کیا؟ تو ابو جہل نے کہا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہ یتیم عبداللہ جو لوگوں کے سامنے اللہ کا کلام سناتے ہیں تو ہمارے لوگ چھپ چھپ کر کے ان کا کلام سنتے ہیں جس سے لوگ متاثر ہو، ہم ان کو اس کام سے روکنا چاہتے ہیں۔ ابلیس نے کہا رائے دو۔ تو ہاؤس میں سے ایک صاحب بولے ہماری رائے یہ ہے یتیم عبداللہ کے ہاتھ میں ہتھکڑی پیر میں بیڑی ڈال کر کمرے میں لا کر دو، مرمرا جائیں گے کام ختم ہو جائے گا۔ ابلیس نے کہا او کیا رائے دے رہے؟ تمہیں معلوم نہیں ہے ان کے ساتھ ابو بکر و عمر رہتے ہیں، عثمان و علی رہتے ہیں، طلحہ زبیر رہتے ہیں، سعد سعید رہتے ہیں، ابو عبیدہ عبد الرحمن رہتے ہیں۔ یہ وہ جیانے ہیں، مستانے ہیں، پردانے ہیں جو بند کمرے کی اینٹ سے اینٹ بجا لیں گے اور نبی کے واسطے اپنی جان دینا اپنی زندگی کے لیے معراج سمجھتے ہیں۔ ایسے جیانوں پہ رہتے ہوئے تو کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لہذا اس تجویز پر عمل نہ کیا جائے، اس سے مقصد پورا نہیں۔ اب دوسرے صاحب بولے تو ابلیس اور سمجھ گیا۔ دوسرے صاحب نے دوسری رائے، انہوں نے کہا ہماری رائے یہ ہے کہ ان کو مکہ سے نکال باہر کر دو، جہاں جائیں جو چاہیں کام کریں۔ تو ابلیس نے کہا بے سوچے سمجھے رائے مت، آپ یہ مکہ کی گلیوں میں اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو لوگ گلیوں میں چھپ چھپ کے سنتے ہیں، یہ دریا کے کنارے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑی آبادی کے ویرانے میں قرآن کی آیت کا ترانہ گائیں گے تو دنیا کی کون سی طاقت ان کو روکے گی؟ اس لیے میری رائے یہ ہے اس تجویز پر عمل نہ کیا جائے، اس سے مقصد پورا نہیں۔ اب تو ہاؤس میں سناٹا چھا گیا کہ یہ عجب طرح کا جراح نقاد آیا ہوا ہے کہ جو رائے پیش کی جاتی ہے اس میں کمی خامی نکال دیتا۔ تو اخیر میں میرے مجلس ابو جہل نے کھوپا کھجلا کر کہا ایک رائے ہماری۔ ابلیس نے کہا فرمائیے آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو ابو جہل نے کہا ہماری رائے یہ ہے چند قبیلے کے نوجوانوں کو مسلح دروازے پر تعینات کر دیا جائے اور رات میں ایک باغی ان پر قاتلانہ حملہ کر دے، مرمرا جائیں گے کام ختم ہو جائے گا۔ ابلیس نے کہا ہاں یہ ہے کام کرنے کا، اور یہ کام بلا تاخیر آج ہی مکمل ہونا چاہیے۔ ابھی دارالندوا کا بند دروازہ کھلا ہے، دارالندوا کا بند دروازہ کھلا نہیں کہ حضرت جبرائیل اللہ کی دربار قربان
دربار سے قرآن کی یہ آیت لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اللہ نے قرآن کی یہ آیت نازل فرما کر بند کمرے کی تمام گفتگو کو ریکارڈ کر کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر فرما دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب پیغمبر کے دشمن میں سے ایک نے کہا لِيُثْبِتُوكَ بیڑی پڑھنا دو، ایک نے کہا يُقْتُلُوكَ قاتلانہ حملہ کر دو، ایک نے کہا يُخْرِجُوكَ نکال باہر کرو۔ اللہ کہتے پیغمبر آج رات یہ ہونے والا، لہذا آپ مکہ خالی کر دیجیے۔ اللہ کے نبی نے ہجرت کر دیا، اللہ کے نبی نکلے اور نکلتے چلے گئے۔ درمیان کی ساری بات حضرت ایک بات پر عرض کرتا، نبی نکلے نکلتے چلے گئے اور سامنے دروازے پر کھڑے لوگ کھڑے تھے، کھڑے رہے۔ معلوم کیا ہوا؟ ہر آنکھ نبی کا دیدار کر لے، ہر آنکھ اس لائق نہیں، ہر آنکھ نبی کا دیدار کر لے، ہر آنکھ اس لائق نہیں ہے۔ وہ تو آنکھ چاہیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ کے نبی نکلے اور نکلتے چلے گئے، جب مکہ سے باہر نکل گئے تو ایک آدمی اس گلی سے گزرا، دیکھا کچھ لوگ مسلح کھڑے، ان سے پوچھا کیسے؟ کہنے کہ مالک مکان کو قتل کرنے آئے۔ تو گزرنے والے نے کہا وہ تو ہم نے مکہ سے باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ کہنے کہ خبردار کوئی قدم آگے پیچھے نہ ہٹائے، یہ آدمی ان کا دلال معلوم ہوتا ہے، ہمیں چکما دے کر انہیں گلی سے کراس کرنا چاہتا۔ رات گزر جائے گزر جانے دو، مگر ہم ان کو مکان سے نکلنے نہیں دیں گے۔ مگر اللہ کے نبی نکلے اور نکلتے گئے۔ یہاں رک کر کے ایک بات بطور سوال میں عرض کرتا، وہ سارے کے سارے لوگ نبی کے دروازے پر کیوں کھڑے رہے؟ جب نبی کو قتل کرنے آئے تھے تو ڈائریکٹ مکان کے اندر داخل ہو جاتے اور جو بند پڑ رہا وہ قتل کرتے، مگر وہ مکان کے باہر آ کر انتظار کرتے رہے، نبی کے مکان کے اندر داخل کیوں نہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ دور جس دور کی ہم بات کرتے ہیں، جس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا، جس دور کو دور جہالت کہا جاتا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان زمانے میں صرف جاہل لوگ بستے تھے، صرف ان پڑھ لوگ رہتے تھے۔ دور جاہلیت بولنے کا یہ مطلب نہیں ہے، دور جہالت بولنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف جہلا کی زبان پائی جاتی تھی اس لیے اس دور کو دور جہالت کہا جاتا، یہ مطلب نہیں، بلکہ دور جاہلیت کا جملہ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں ہر برائی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی، ہر برائی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، ایسے دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نکلے اور نکلتے گئے، اللہ نے اس بات کو ذکر کیا اور آگے فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ علماء کرام جانتے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، تدبیر کرتے ہیں اور کرتے رہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کا کام ہے دین بچانا، اللہ کا کام ہے قرآن محفوظ رکھنا، لہذا مسلمانوں دین بچانے کا ٹھیکہ تمہارے دل میں نہیں، قرآن بچانا تمہارا کام نہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ اس کی حفاظت کا سامان پیدا کرے۔ اسلام اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اسلام کو باقی رکھنے کا اللہ انتظام کرے۔ تمہاری ذمہ داری کیا؟ تمہاری ذمہ داری ہے قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، قرآن کے حقوق ادا کرو۔ جیسے نبی کے حقوق ہم پر ہیں ایسے قرآن کے حقوق بھی ہم پر ہیں۔ ماں باپ کا حق اولاد ادا
نہ کرے، ماں باپ اولاد سے شادی ہو، ایمان والا قرآن کا حق ادا نہ کرے، قرآن کو اس ایمان والے سے شکایت نہیں ہوگی، ضرور شکایت ہوگی۔ قرآن کا سب سے بنیادی حق یہ کہ قرآن صحیح پڑھا جائے، قرآن صحیح مقصد کے ساتھ پڑھا جائے۔ مگر افسوس کی بات، آج مسلمانوں بہت بڑا طبقہ جو قرآن صحیح نہیں پڑھتا، غلط انداز پر قرآن نماز کے اندر پڑھتے ہیں، قرآن صحیح کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ مسلمانوں اس کمی کو دور کرو، رکوع سجدہ درست کر رہے ہو، اور قرآن جو زیادہ ضروری ہے اس کے صحیح پڑھنے کا اہتمام، اس کمی کو دور کرنے کا انتظام، اس خامی کو دور کرنے کا احساس ہمارے دلوں کے اندر پیدا نہیں ہو رہا۔ یہ دینی مدارس جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، قرآن حفظ کرایا جاتا ہے، دراصل یہ قرآن کے حقوق ادا کر رہے ہیں، یہ قرآن کے حقوق ادا کر رہے ہیں۔ ابھی مولانا نے اعلان کیا اس مدرسے میں عصری تعلیم کا بھی انتظام کیا گیا، بڑی اچھی بات۔ مگر میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، یہ فرق آپ کے ذہن پر ہر وقت، آپ کے ذہن میں ہر وقت یہ فرق رہنا چاہیے۔ ایک ہے مقصد زندگی اور ایک ہے ضرورت زندگی، دونوں میں فرق۔ مقصد زندگی اللہ نے بیان کیا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یہ ہے مقصد زندگی۔ اور ضرورت زندگی تجارت، ملازمت، زراعت، کاشتکاری، ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ، یہ سب ضرورت زندگی کے قبیل میں شامل ہے۔ حافظ قرآن، عالم دین، متبع سنت و شریعت کا پابند مفتی زمان، یہ امت کی دینی ضرورت ہے۔ مقصد زندگی کی حیثیت اور ہے اور ضرورت زندگی کی حیثیت اور۔ مدارس میں جو قرآن پڑھایا جاتا، حضرت مولانا آپ کو بتائیں گے، ایک حافظ اپنے خاندان کے 10 جہنمیوں کے لیے سفارش کا ذریعہ بنے۔ اتنا بڑا مجموعہ پورا اسٹیج علماء سے بھرا تھا، کوئی ہمیں بتائے کسی انجینئر کے بارے میں یہ فضیلت نبی نے بیان کیا، کسی ڈاکٹر کے بارے میں پیغمبر نے کبھی یہ کہا ہو کہ وہ اپنے خاندان کے 10 ایسوں لوگوں کی جنت میں جانے کی سفارش کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہو۔ یہ فضیلت اگر نبی نے بیان کیا تو حافظ قرآن کے لیے بیان کیا۔ سفارش میدان محشر میں کرنے والا طبقہ علماء کرام کے لیے نبی نے بیان کیا۔ اس لیے مقصد زندگی کی تعلیم جن اداروں میں دی جاتی ہے ان کو فوقیت اہمیت ہونی چاہیے، اور ضرورت زندگی کی قبیل کا جو انتظام کیا جاتا ہے اس کی حیثیت قائل ہونی چاہیے۔ ضرورت زندگی مقصد زندگی پر غالب نہیں آنا چاہیے۔ دینی مدارس اور خاص طور پر چلتے چلتے میں کہتا ہوں وَيَذْكُرُونَ وَيَذْكُرُ اللَّهَ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین انتظام کرنے والا۔ لہذا دین بچانے، دین پھیلانے کے لیے اس دار الاسرار میں کس چیز کی ضرورت ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ آپ کے سامنے دارالعلوم دیوبند کی حسین تعلیم، دارالعلوم دیوبند ایسے دور میں قائم ہوا جب مسلمان مسجد کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گاؤں در گاؤں مولوی دستیاب نہیں تھی۔ دارالعلوم دیوبند قائم، ایک پڑھنے والا ایک پڑھانے والا، مگر اس کے پانی کے اخلاص کا اثر تھا۔ آج جب صغیر کا کوئی فقہ مشرق و مغرب شمال و جنوب کی اکثر مساجد میں دارالعلوم دیوبند کے فضلاء، دارالعلوم دیوبند کے علماء واسطہ دل و
دیا واسطہ تعلیم حاصل کرنے والے علماء کرام دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، مسلمانوں کے ایمان و اعمال کی حفاظت کا سامان بنے ہوئے ہیں۔ آج اس بات کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے کہ عوام کا علماء سے رشتہ توڑ دیا جائے، عوام کو علماء سے برتر کر دیا جائے۔ یہ جتنے شکیل فتنے میں مبتلا لوگ، ان کی بنیادی محنت یہی ہے کہ عوام کو علماء سے کاٹو، علماء کے بارے میں بدگمان کرو۔ اگر علماء سے دور ہوتے جائیں گے تو ان کا ایمان سلب کرنا، ان کو تبدیل بنانا آسان ہو جائے گا۔ اگر جن کا علماء حقانی سے رابطہ باقی رہا، اس نہر سے صاف پانی ان کو ملتا رہے گا، ان کے ایمان کو برباد کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے میں دل کی گہرائی سے ادارے کے ذمہ داروں، انتظامیہ کارکنان، اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے 16 حفاظ کرام کو تیار کیا ہے۔ حفاظ کرام سے بھی گزارش ہے کہ جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ لینا بھی جانتا ہے، جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ لینا بھی جانتا ہے۔ اگر آپ نے دولت ہجری قدر تو پوری زندگی یہ امانت آپ کے پاس محفوظ رہے، اور اگر آپ نے تلاوت قرآن کا اہتمام ختم کر دیا تو اس امانت کے سارے ہونے کا خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ احساس ذمہ داری پیدا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ حضرات گرامی، یہ تھے ترجمان دیوبند مبلغ اسلام حضرت مولانا محمد عرفان صاحب قاسم الدین جو اپنے